بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد جو دین کا ایک بڑا تقاضا ہے ہم مسلمانوں سے، وہ ہے عبادت۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بنایا انسانوں کو اور نہ جنوں کو مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ اصل میں اگر اس کو فلسفیانہ طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اپنی حقیقت کو جاننا اور اس کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرنا ہے۔ انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ناتواں، عاجز اور منحصر، ڈیپینڈنٹ، ولنریبل مخلوق ہے، اور وہ جس دنیا میں رہتا ہے اس کا خالق اور مالک بہت بڑا، بے پناہ قدرت رکھنے والا، علم رکھنے والا، اختیار رکھنے والا ہے۔ اس کی ساری اعلیٰ صفات ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو اس دنیا میں، اپنے بنانے والے کی دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کا ایک بہت ہی ناچیز بندہ ہے، تو اس کے اندر جو عاجزی، انکساری کے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو وہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کا، یعنی اپنے خالق مالک کا شکر ادا کرنے کا، اس سے معافی مانگنے کا، اس سے دعا کرنے کا، اس پر بھروسہ کرنے کا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو اس کا اظہار ہے دل میں اور زبان سے اور اپنے جیسچر سے، جسمانی اشاروں سے، یہ عبادت ہے۔ یعنی یہ انسان کا جو رسپانس ہے اس دنیا، اس کائنات میں اپنی حیثیت کو ویزوی خالق کی حیثیت کے، اس کے مقابلے میں جو سچا صحیح رسپانس ہونا چاہیے وہ عبادت ہے۔ یعنی حد درجے عاجزی، حد درجے انکساری اور اس کا اظہار۔ ظاہر ہے کہ انسان جب یہ عبادت کرتا ہے تو آپ سے آپ اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اگر کوئی حکم اس کا آئے گا تو اس کو بھی مانے گا، کوئی غلطی ہوگی تو اس سے معافی مانگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ الکتاب یعنی قانون اور الحکمہ یعنی اخلاقیات اور ایمانیات پر مشتمل ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم دین کے نتیجے میں جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ ہے کہ جو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے جنت کی ضمانت بنے گا۔ عبادات میں بھی اصل نصب العین ٹارگٹ وہی تزکیہ ہے۔ دین کے ہر معاملے میں تزکیہ ہی اصل مقصد ہے۔ یہ جو عبادت کا ہمارے اندر فطری جذبہ موجود ہے، دین نے اس کو جب کتاب میں یعنی قانون میں فارمل صورتیں دیں، فارمل شکلیں بخشیں، تو وہ صورتیں اور شکلیں اس نے اختیار کیں 4 عبادات کی شکل میں۔
کی کیٹیگریز میں: صلات، نماز، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، روزہ، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، صوم، اور حج، عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کرنا. یہ سب اسی اصل عبادت کے جذبے کے اظہار کے وہ مختلف طریقے ہیں کہ جو قانون میں، یعنی کتاب میں، شریعت میں ہم کو دے دیے گئے ہیں. اور یہی وہ 4 اللہ کے ساتھ متعلق ہونے کے طریقے ہیں جن کو ہم مسلمان اختیار کرتے ہیں، اور ہم مسلمان دوسرے انسانوں سے انہی معاملات میں ڈفرینٹ ہیں. ہم سارے انسان برابر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے ایک اچھی فطرت دے کے بھیجا ہے. لیکن جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ پر، آخرت پر، نبیوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اس کے ختم نبوت پر اور قرآن مجید پر، تو وہ ان عبادات کو اختیار کرتا ہے. اور ہم ان عبادات کو اختیار کر کے دوسرے لوگوں سے ایک مختلف عمل کرتے ہیں. دیٹ از واٹ میکس اس ڈفرنٹ فرام ادرز. ادروائز ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے مختلف نظر آئیں. اب آئیے جناب، ان 4 عبادات میں سے پہلی عبادت نماز، صلات کی طرف. اس کو ہم کئی عنوانات کے تحت پڑھیں گے. ان میں جو پہلا عنوان ہے وہ ہے مقصد. نماز کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی حکم ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا مقصد بیان نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو ایک پرپزفل طریقے سے کریں. ہمارے سامنے اس کے حکم کو ماننے کا اصل منشا، پرپز جب ذہن میں ہوگا تو ہم اس کو صحیح طرح سے اختیار کریں گے. محض اللہ کی اطاعت، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا حکم ہو ایسا جس میں محض اس کی اطاعت مقصود ہے، لیکن عام طور پر اس اطاعت کے، اس اوبیڈینس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور پرپز بھی لنکڈ ہوتا ہے. چنانچہ نماز کے بارے میں تو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا کہ اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. چنانچہ جو سب سے پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 14 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولین ہدایات دیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے، مجھ کو یاد کرنے کے لیے. میں نے ابھی گزارش کی کہ اللہ کے ہر حکم، دین کے ہر توقع، ایکسپیکٹیشن کے پیچھے اصل مقصد تو تزکیہ ہے. تو پھر وہ جو تزکیہ ہے، یعنی ہماری پیوریفیکیشن اور پھر ہمارے اندر ریفائنمنٹ اور گروتھ، یہ اگر مقصد ہے تو پھر ذکر کیا رول پلے کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں مقاصد کو کیسے قرآن مجید نے ایک ساتھ بیان کر کے ان دونوں کا لنک خوبصورتی سے واضح کر دیا. یہ سورۃ الاعلیٰ ہے، سورہ نمبر 87، اس کی آیات نمبر 14 اور 15 ہیں. I'm sure آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. سورۃ الاعلیٰ جمعے میں عام طور پر پڑھی جاتی ہے. فرمایا کہ قد افلح من تزکا،
وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کامیابی سے کیا مراد ہے؟ کامیابی سے مراد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جب کامیابی کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنت، آخرت کی کامیابی۔ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جنت پا گیا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تزکیہ ہی ہے کہ جو ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ جس کا تزکیہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ نام کو یاد کیا یعنی اس کی صفات کو یاد کیا، اس کی یاد تازہ کی۔ فصلی، چنانچہ نماز پڑھی۔ اب آپ اس کو ریورس آرڈر میں دیکھیں۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا۔ تزکیے سے کیا ہوگا؟ کامیابی ہوگی، جنت ملے گی۔ سو یہ لنک پیدا کر دی کہ اصل میں اللہ کی یاد بھی تزکیے کا باعث بنتی ہے، اور اس یاد کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز ہم کو کہاں سے ملی؟ تو اس کا جواب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نماز ہم کو سنت سے ملی ہے۔ سنت طریقے سے ہم تک یہ نماز پہنچی ہے۔ آپ کو نماز کا طریقہ، آپ کو نماز کے اوقات، آپ کو نماز کی رکعتیں، یہ کہیں قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ اصل میں سنت میں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ تم وہ نماز پڑھو جو پڑھی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی دن میں 5 مرتبہ، یعنی آپ نے تو خیر فرض نماز آپ کے لیے تہجد بھی تھی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے 5 نمازیں فرض تھیں، اور یہ 5 نمازیں ان کے اوقات میں پڑھی جانی تھیں۔ حضور نے پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں، آپ کے صحابہ نے آپ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے یہ نماز جاری رہی، سب پڑھتے رہے۔ جو مدینے سے نکلے اور علاقوں میں گئے وہ وہاں پڑھتے رہے، وہاں جو مسلمان ہوئے وہ ان کے پیچھے پڑھتے رہے، اور یوں تب سے لے کے اب تک نسلاً بعد نسلاً یہ نماز ہم تک چلی آ رہی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بنیادی نماز کے طریقے میں۔ یہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں 1 سے زیادہ مرتبہ۔ یہ بات ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ یہ دونوں جو دین کے اوتھینٹک طریقے سے منتقل ہونے کے کرائیٹیریا ہیں، پیمانے ہیں، یعنی اجماع اور تواتر۔ نماز ان دونوں پر پوری اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، سب صحابہ نے پڑھی، اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اور آپ کے بعد یہ نماز سب نے اگلی ساری نسل کو منتقل کر دی، اور انہوں نے پھر اس سے اگلی نسل کو منتقل کر دی، اور ایسا کہ درمیان میں کوئی گیپ آیا ہی نہیں۔ تو یہ ہو گیا تواتر۔ جیسے قرآن ہم کو اجماع اور تواتر سے ملا، ایسے ہی نماز ہم کو اجماع اور تواتر سے ملی۔ سو نماز ہم کو ایسے ملی۔ نماز میں جو اس کے مختلف اجزاء ہیں، ان میں 2 طرح کے 2 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ یعنی اگر نماز کو دیکھیں تو اس نماز میں بنیادی طور پر آپ کہیے 2 طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ ایک کچھ اعمال ہیں اور دوسرا اذکار ہیں، یعنی کچھ ہمارے پوسچرز ہیں
اور کچھ ہمارے اٹرنسز ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں. دونوں میں یعنی اعمال میں بھی اور اذکار میں بھی اگین دو کیٹیگریز ہیں. کچھ وہ اعمال ہیں جو نماز میں لازم ہیں، کچھ وہ اعمال ہیں کہ جو اختیاری ہیں، کچھ وہ اذکار ہیں کہ جو لازم ہیں، اور کچھ وہ اذکار ہیں کہ جو اختیاری ہیں. تو جو میں آپ کو بتا چکا پہلے بھی، جو تو بائنڈنگ لازم اذکار ہیں اور لازم اعمال ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لازم ہیں، اس لیے کہ حضور نے ان کو ایسے ہی کیا، ایسے ہی پڑھا. چنانچہ سب مسلمانوں نے پہلی نسل کے ان کو ایسے ہی پڑھا، ایسے ہی کیا، اور پھر وہی پڑھنے کا عمل اور مختلف جو نماز کے ارکان ہیں ان کو پورا کرنے کا عمل آگے منتقل ہو گیا. اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں. جہاں اختیار ہے وہاں اختلاف ہے، ہونا بھی چاہیے تھا. سو یہ دیکھیے کہ جو تو لازمی اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اور جب ہم جھکیں تو ہم رکوع کریں اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھیں، پھر رکوع سے اٹھیں اور پھر سجدے کے لیے جائیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کریں. ہر رکعت میں 1 رکوع کریں اور 2 سجدے کریں. ہر 2 رکعتوں کے بعد ہم قعدے میں بیٹھیں، اور نماز کے اختتام پر بھی قعدے میں بیٹھیں، اور سلام کے لیے ہم عام طور پر دائیں جانب سر کو گھماتے ہیں. جو اختیاری اعمال ہیں ان میں مثلاً ایک عمل ہے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، اور ناف سے اور اوپر، یا نہ باندھنا، یہ اختیار ہے. اس کے بعد رفع یدین کرنا جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں اس میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی کرتے ہیں. یہ اختیاری ہے، کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کیا، بعض اوقات نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ بحث ہی ہو سکتی ہے کہ زیادہ مرتبہ کیا یا زیادہ مرتبہ نہیں کیا. اسی طرح سے سلام، نماز کے اختتام پر سلام پھیرنا، ایک امکان یہ بھی ہے کہ دائیں والا بھی اختیاری ہے، لیکن بائیں والا تو بہرحال اختیاری ہے. اذکار میں جو اذکار لازم ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ لازمی. اسی طرح سے پہلی 2 رکعتوں میں کم از کم سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھنا لازم کر دیا گیا ہے. ہر ہمارے رکن کے بعد تبدیلی سے پہلے اللہ اکبر کہنا، سوائے سمع اللہ کے، اس موقع پہ سمع اللہ کہتے ہیں، ورنہ ہر تبدیلی سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، سجود میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہنا. رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا. سمع اللہ، اللہ نے سنا، لمن اس کو، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی، ربنا اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے، الحمد ساری تعریف ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے. تو اس کے بعد نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ
ہیں جو لازم اذکار ہیں. باقی جتنے بھی اذکار ہیں وہ اختیاری ہیں. آپ کو ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دوسری چیز بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اس پر مزید گفتگو بعد میں کروں گا. اب آئیے نماز کے اوقات. نماز کے بارے میں قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز اہل ایمان پر اس کے اوقات میں لازم کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے اوقات کیا ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع سنت کا تھا. چنانچہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت کہ جب افق پر روشنی اندھیرے پر کچھ نمودار ہونی شروع ہوتی ہے. یہ وہی وقت ہے کہ جب آپ اپنی سحری کو ختم کرتے ہیں، یعنی اب دن کا آغاز گویا کہ شروع ہو گیا. یہ وقت، فجر کا وقت، اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج کی پہلی کرن افق پر نظر نہ آ جائے. تو لگ بھگ کوئی 75-80 منٹ ہوتے ہیں جس میں کہ آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج اپنے سفر کو بالکل آدھے راستے کو طے کر چکا ہو اور نصف النہار پر ہو، سر کے اوپر ہو، اور پھر ذرا سا ڈھلے، سر کے اوپر سے ذرا سا ڈھلے. وہ جو زوال ہے نا، وہ سر کے اوپر ہے، ذرا سا ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کے وقت کا اختتام ہوتا ہے عصر کے وقت کے افتتاح پر. جب عصر کا وقت شروع ہوگا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. عصر کے وقت کے افتتاح کے بارے میں ہمارے یہاں اختلاف ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب کسی شے کا اور ہمارا بھی سایہ اس شے کے وجود کے برابر ہوتا ہے. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے، یہ عام طور پر شافعی، اہل حدیث، ان لوگوں کی رائے ہے. دوسری رائے کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں زیادہ مشہور و معروف ہے، چونکہ یہ حنفی نقطہ نظر کی رائے ہے، اس کے مطابق ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب کسی شے کا سایہ اس سے دگنا ہو جاتا ہے. سردیوں میں تو شاید یہ گھنٹے سے بھی کم کا ہے، مگر گرمیوں میں یہ بعض اوقات بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے تک کا ہوتا ہے لگ بھگ. تو یہ ایک فیمس، ایک امپورٹنٹ اختلاف ہے. ظاہر ہے اس میں اب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو جس رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے. میں بتا چکا ہوں اختلاف میں کیا کرنا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سردیوں میں خاص طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں ابھی امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، یا نماز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور دوسری مسجد سے عصر کی نماز کی اذان شروع ہو جاتی ہے. عصر کی نماز ختم ہوتی ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب سورج کی بال، ٹکیا کا ایک حصہ غائب ہوتا ہے، یعنی ذرا سا حصہ غائب ہوتا ہے، تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ اس سے پہلے اگر نماز شروع کر چکے اور پھر سورج غائب ہوا ذرا سا، تو آپ کی نماز ٹھیک وقت پہ شروع ہو گئی اور نماز ٹھیک ہوگی. لیکن اس وقت کے بعد آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بالکل غائب ہو جاتا ہے، یعنی غروب
غروب آفتاب مکمل ہو جاتا ہے. مغرب کے وقت کا اختتام ہوتا ہے جب افق پر جو سرخی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. یہ کوئی آپ سمجھیں پھر کوئی 75 منٹ سے کوئی 1.5 گھنٹے تک ہے مغرب سے آنورڈز. عشاء کا وقت پھر شروع ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے آدھی رات تک. آدھی رات سے مراد یہ کہ مغرب کے ٹائم سے فجر کے ٹائم یعنی سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم کے درمیان جو فرق ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر کے اس کو مغرب کے ٹائم پہ ایڈ کر دیں. جیسے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ مغرب کسی جگہ پر ہو رہی ہے فجر ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا، سورج طلوع ہو رہا ہے 7 بجے اور غروب ہو رہا ہے 5 بجے، تو یہ ہو گئے 10 گھنٹے. اور نہیں، 5 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے 7 بجے، تو یہ 7 اور 7 14 گھنٹے ہو گئے. 14 گھنٹے. تو اب 14 گھنٹوں میں کو جب آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہو گئے 7 گھنٹے. تو آپ 5 بجے جب سورج غروب ہو رہا ہے اس میں 7 گھنٹے ایڈ کریں تو یہ 12 بج گئے. یہ آدھی رات ہے. یہ اصل میں عشاء کے ٹائم کا اختتام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نماز کے اوقات ہیں، ان اوقات کا مقصد کیا ہے؟ I mean why these timings؟ کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ اصل میں کیا ہے کہ نماز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا نا مختلف دن کے حصوں میں، تو کر دیا گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے کہ نماز کے جو اوقات ہم کو بتائے گئے ہیں وہ کیوں بتائے گئے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کو کیوں کہا گیا ہے. تو اس کا جواب ہم پہلے سے جان چکے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. تو اللہ کو ہم یاد کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سے تو ہمارے ہاں ہماری کوئی ملاقات ثابت نہیں ہوئی ہے. مطلب ظاہر ہے کہ ہماری میموری میں تو کچھ نہیں ہے، تو ہاؤ کین وی ریممبر ہم؟ بھائی میں اپنے والد مرحوم کو یاد کروں گا تو مجھے کچھ وہ ان کی باتیں، کچھ واقعات جس میں وہ بھی موجود تھے مجھے یاد آئیں گے. سو آئی ول ریممبر ہم. مگر اللہ کو کیسے یاد کریں؟ سو اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کی اس دنیا میں جو اس نے اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ سب دنیا، کائنات، اس کا نظام اصل میں اللہ کی تخلیق ہے، اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ ہے. چنانچہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے. رات ہماری ضرورت تھی کہ ہم اس میں آرام کریں، دن بھی ہماری ضرورت ہے کہ اس میں ہم کام کریں. یہ ایک بندہ مومن کے لیے اتفاق سے نہیں ہو رہا کہ بگ بینگ اور ایوولوشن ہوا اور پھر آپ سے آپ ہونے لگا. نہیں، اس علیم و حکیم و قدیر و رحمان و رحیم ہستی نے یہ اصل میں بندوبست کیا ہے ہمارے لیے کہ پہلے رات کو ارینج کیا، پھر رات جانے لگی تو دن کی روشنی آنی شروع ہوئی. تو بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ یہ تو کر رہا ہے، تیری مہربانی. اور انسان پھر فجر کے لیے اٹھتا ہے، فضا فریش ہوتی ہے، آدمی کا دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن ایسے جیسے کہ آدمی سامنے مشہود موجود ہو. تو غیر معمولی وقت ہوتا ہے، فضا صاف ہوتی ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں. تو یہ وقت ہے کہ جس میں فجر
کو پڑھنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آدمی یہ دیکھے کہ یہ تبدیلی شروع ہو گئی ہے، اور یہ تبدیلی اللہ نے رونما کی ہے۔ اس کے بعد سورج نکلتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے۔ سورج کی روشنی ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہترین وقت فراہم کرتی ہے کہ جس میں ہم کام کاج کر سکیں۔ اس کے بعد سورج اپنے سفر کے کہیں درمیان میں پہنچتا ہے اور ڈھلنے لگتا ہے۔ بندہ مومن اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو مانتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آپ سے آپ نہیں ہو رہا بلکہ یہ اللہ کر رہا ہے۔ سو ایک اور موقع پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہنے کا موقع آ گیا۔ ایک اور مرتبہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت آ گیا کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ہم اس سے توفیق مانگیں، دعا مانگیں، اس کے آگے جھکیں، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر یہ سورج تیزی کے ساتھ افق کی طرف دوڑنے لگتا ہے، تو درمیان میں روک کے ہم سے کہا گیا کہ عصر کی نماز پڑھیں اور اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ سورج جو دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اتنا بڑا سورج، آگ کا الاؤ، یہ ہمارے لیے ہمارا رب کر رہا ہے۔ یہ سورج اس کی ایک مخلوق ہے اور ہم اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اس کے بعد مغرب کا ٹائم آتا ہے تو آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں مغرب کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک طویل عرصے کے غلبے کے بعد سورج غائب ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے کہ کئی گھنٹے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی، غائب ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ وہ طاقتور ذات، وہ حکیم و علیم ذات، اس نے سورج کو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ اب ہم کو آرام سکون درکار ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں مصنوعی یہ لائٹس نہ ہوں اور آپ آسمان کو دیکھیں تو آسمان اتنا زبردست، اتنا پر روب، ایسا بریلینٹ ہوتا ہے، ٹریمنڈس، کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ سو یہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ یہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اتنے ستارے، اتنے سیارے، اتنی بڑی کائنات۔ سو یہ جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے مختلف نماز کے اوقات طے کیے گئے ہیں، ان کے پیچھے، ہر نماز کے وقت کے پیچھے گہری حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ کو یاد کرنا ڈھنگ سے، اچھے مؤثر طریقے سے۔ اس کے بعد نماز باجماعت ہے۔ نماز باجماعت نہایت پسندیدہ نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کل تو کچھ مسئلہ ہے وائرس کا، اس لیے جب مجبوری ہو تو اور بات ہے، مگر نماز باجماعت کے نتیجے میں ایک تو انسان کی نماز آسان ہو جاتی ہے، باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ انسان مسجد کے ماحول میں جاتا ہے تو اس کو وہاں ماحول اللہ کی یاد کے لیے سازگار ملتا ہے، دل زیادہ لگتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، ایک کمیونٹی کا حصہ ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے۔ سو بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ اسی لیے نماز باجماعت کو زیادہ اجر کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ویسے بھی ڈسپلن سکھایا گیا ہے، جیسے کہ ایک امام لیڈر کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ کرتا ہے ہم اس کے پیچھے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مگر اگر انسان تنہا نماز بھی پڑھے تو اس کا بھی اجر ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز کا اجر زیادہ ہے، اور انسان کو اگر کوئی
رکاوٹ نہیں ہے تو اس کو نماز باجماعت پڑھنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز نہیں پڑھتا اور اکیلے میں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث کا حوالہ دے کے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو کہوں کہ وہ جماعت سے نماز پڑھائے اور میں ان گھروں میں جاؤں کہ جن گھروں میں لوگ مرد صحت مند جو مسجد میں آ سکتے ہیں وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ان گھروں کو جلا دوں. ظاہر ہے کہ یہ بڑی سخت بات لگتی ہے، اور اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ ناجائز کیا بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کی اتنی سخت سزا ہے. نہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز کی جماعت جو ہے، جماعت کی نماز جو ہے وہ 27 گنا زیادہ اجر کے کا باعث بنتی ہے، لیکن گھر کی نماز کا اجر ایک ہے. تو بھائی اجر ہے تو صحیح، اس میں گھر جلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، میں یہ حدیث پہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. حدیث بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کس نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا موقع کیا تھا. اور حدیث کو ہمیشہ قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. قرآن کی روشنی میں جب آپ اس حدیث کو سمجھتے ہیں تو یہ حدیث بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، دیکھ چکے ہیں اپنی ڈسکشنز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ کی قوم پر عذاب آنا تھا جیسے کہ تمام رسولوں کی قوموں پر آیا. اور یہ عذاب آیا اور اس کو بیان کیا گیا سورہ توبہ میں، جہاں یہ بتایا گیا کہ 3 طرح کے گروہ ہیں کہ جو عذاب سے دوچار ہوئے: مشرک، اہل کتاب، منافق. منافقین کو عذاب سے دوچار کرنے کے لیے ان کو ایکسپوز کیا گیا. ظاہر منافق تھے جو مسلمان تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو بچاتے تھے. کلمے کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا تھا. ان پر نماز لازم تھی، سو قرآن بتاتا ہے کہ مجبوراً نماز پڑھتے تھے اور جہاں موقع ملتا وہ ڈنڈی مارتے تھے. اور اس زمانے میں یہ بات لازم کر دی گئی تھی کہ تمام مسلمان مرد کم سے کم نماز باجماعت کے لیے آئیں. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد گھر بیٹھ کے نماز پڑھے؟ تو یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہر رسول کے انکار کرنے والی قوم پر آتا ہے، ان کے اوپر اس عذاب کا فیصلہ صادر ہو گیا تھا، اور اس موقع پر حضور نے یہ بات بیان فرمائی. تو یہ نماز باجماعت کا معاملہ ہے. خواتین کے لیے نماز باجماعت، خواتین کے لیے نماز باجماعت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. ان کا یہ حق ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر میں آئیں اور اس کے ماحول سے فائدہ اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو. ہم دیکھتے ہیں کہ حج عمرے میں خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں. یہ ہمارے ہاں کچھ سب کانٹیننٹ میں ایک گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا، جس میں کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر مسجدیں ایسی ہیں جس میں خواتین کے جانے پر پابندی ہے. کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کوئی اگر بیچاری چلی جائے تو لوگ اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ کسی اور سیارے سے کوئی مخلوق آئی ہے. البتہ رمضان میں کچھ بعض مسجدیں کچھ کنسیشن کر دیتی ہیں تراویح کی نماز کے لیے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ خواتین کا بھی حق ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور اس مقصد کے لیے ان کے لیے مسجد کو کھلا رکھنا چاہیے. اس کے بعد جناب ایک
اہم سوال ہے فرض اور غیر فرض نمازوں کا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ نماز اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو وہ عبادات ہیں کہ جو ہر مسلمان پر لازم ہیں۔ اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو اس سے اس بارے میں پرسش جواب دہی ہو سکتی ہے، کروائی جا سکتی ہے اور اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر زکوٰۃ تو جس کے اوپر لازم آتی ہے اسی کو مجبور کیا جا سکے گا، مگر نماز تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں دو جگہوں پر کہی گئی، سورہ توبہ میں آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 11۔ یہ سورہ توبہ وہی ہے کہ جس میں اللہ نے مشرکین، اہل کتاب اور منافقین پر اپنے عذاب کو ڈسکرائب کیا۔ تو پہلے مشرکین پر عذاب کو ڈسکرائب کیا اور یہ کہا گیا کہ محترم مہینوں کے ختم ہونے کے بعد قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ، مگر ان کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان ہونے کا اعلان کریں۔ ان کے مسلمان ہونے کے اعلان کی علامت کیا تھی؟ تو وہ قرآن مجید نے بتایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ فَإِن تابو، وہ توبہ کریں، یعنی اپنے شرک سے توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ تو اگر یہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر ان کو سزا نہیں دے سکتے، پھر یہ مسلمان ہو گئے، یہ اب امان میں آ گئے۔ آیت نمبر 11 میں یہی بات کہی گئی کہ فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر انہوں نے توبہ کی، نماز کا اہتمام کیا، زکوٰۃ ادا کی، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی پھر یہ بھی مسلمان ہیں جیسے تم مسلمان ہو۔ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص، ایک بدو، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بس دین کی وہ موٹی موٹی باتیں بتا دیں کہ جن کو اگر میں بجا لے آؤں، پورا کر دوں، تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، فرض نماز۔ تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو اور تم چاہو، تمہاری مرضی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے زکوٰۃ کو بیان کیا، اسی طرح سے آپ نے حج کو بیان کیا، اسی طرح سے آپ نے روزے کو بیان کیا، یعنی فرائض۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جلدی میں وہ تھا، چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک ایسا شخص دیکھنا ہو کہ جو جنتی ہے تو تم اس شخص کو دیکھو۔ اس نے کہا تھا بس مجھے یہ بتائیں موٹی موٹی بات۔ تو آپ نے فرض نماز بتائی، آپ نے زکوٰۃ بتائی، آپ نے حج بتایا، آپ نے رمضان کے روزے بتائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرض نماز کیا ہے؟ فرض نماز وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور چھوڑنے پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہ فجر نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ فرض نمازیں وہ نمازیں ہیں کہ جن کو پڑھنا لازم ہے، جن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جن کو اگر کوئی شخص باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کو جنت میں ایک گھر دے گا۔
حدیث میں، مسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ 12 رکعتیں تطوعاً غیر فریضۃ، وہ پڑھے گا نفل کے طور پر، نفل کی حیثیت میں جو فرض نہیں ہے۔ وہ 12 رکعتیں کیا ہیں؟ وہ 12 رکعتیں وہی ہیں کہ جن کو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے فرض کے بعد 2، مغرب کے فرض کے بعد 2، اور عشاء کے فرض کے بعد 2۔ ان کو حضور نے نفل بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو ان کو باقاعدگی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں ایک خاص گھر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12 رکعتیں باقاعدگی سے پڑھیں جب کہ آپ سفر میں نہ ہوتے۔ سفر میں تو ظاہر ہے کہ فرض نماز کو آپ قصر کر لیتے، آدھا کر دیتے، تو نفل کو پڑھنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ آپ اتنی باقاعدگی سے ان کو پڑھتے تھے کہ اگر کبھی کسی موقع پر کسی مجبوری کے تحت آپ سے کوئی ان میں سے نفل چھوٹ جاتا، جس کو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں، تو آپ اس کو پھر کسی اور موقع پہ پڑھ لیتے، یعنی تعداد پوری کر دیتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی نوافل ہیں کہ جن کو غیر موقدہ کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود پڑھی تو کبھی کبھار پڑھی، یا پھر آپ نے دوسروں کو پڑھنے کو کہا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ عصر کے فرض سے پہلے کی 4 ہیں اور عشاء کے فرض سے پہلے کی 4 ہیں۔ یہ موقدہ کی طرح باقاعدگی تو اس میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، مگر کہا گیا تو کچھ نے پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے اور وہ ہے وطر۔ وطر نماز کیا ہے؟ وطر نماز اصل میں تہجد نماز ہے، جس کو کہ عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی وطر کی نماز عشاء کے بعد نہیں پڑھی، آپ نے تو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لیے فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو اس میں آپ تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے ایک اضافی نماز ہے۔ تو آپ تو تہجد پڑھتے تھے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سے ساتھی بھی آپ کے ساتھ اس تہجد کی نماز میں شامل ہوتے تھے، لیکن ہر آدمی تو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تو لوگوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیں، تو آپ نے اجازت دے دی، تو وہ 3 رکعتیں وطر کی عشاء کے ساتھ آخر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو گویا کہ جو بھی نماز ہیں آپ پڑھتے ہیں ان سب کی ڈیٹیلز بتا دیں کہ وہ کیا کیٹیگریز بنتی ہیں، فرض بھی اور نوافل بھی۔ ایک البتہ کیٹیگری رہ گئی جس کو میں نے بیان نہیں کیا، اور وہ ہے نفل۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں نہیں جانتا میں کہ کیا چیز ہے، سوائے ایک گیس کے، ایک اندازہ ہے میرا۔ وہ اندازہ کیا ہے؟ وہ اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہے دلچسپ لوگ، وہ دین کے ان معاملات میں بھی کچھ سوچتے رہتے ہیں جو عبادات سے متعلق ہے، حالانکہ عبادات میں ہم کوئی اضافہ کمی نہیں کر سکتے، جو پیغمبر نے بتا دیا وہی دین ہے، بس اس کے علاوہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے معلوم ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں یہ کام کیا کہ یہ سوچا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرض پڑھ لیے، ہم نے وہ نفل پڑھ لی کہ جو سنت موقدہ ہے جن کو آپ نے بھی باقاعدگی سے پڑھا، ہم نے سنت غیر موقدہ بھی پڑھ لی، ہم نے وطر پڑھ لیے جو اصل میں تہجد کی نماز تھی جو ہم نے پہلے پڑھ لی، لیکن بھائی وطر تو ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد پڑھتے تھے 11 رکعت،
تو جو باقی 8 رکعت ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان 8 رکعتوں کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح کی گئی کہ 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 اور 2 عشاء کے بعد، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل. یہ ہے جناب آپ کی نماز. یہ جو نفل نماز ہے یہ بس آپ سمجھیں کہ اگین کچھ سب کانٹیننٹ کا کچھ اضافہ ہے. اب آئیں جناب قضا نماز. قضا نماز کیا ہوتی ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ قضا نماز کچھ بھی نہیں. یعنی نماز تو اپنے وقت پر پڑھنی، نماز تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے نہیں تھوڑا سا تو آپ نرمی کریں. بھائی نرمی تو ہم کیا کریں؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ تو یہی ہے. میں نے ابھی آپ کو آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 بتائی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو اہل ایمان پر اس کے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. تو نماز تو نہیں آپ چھوڑ سکتے. تو آپ کہیں گے نہیں وہ نیند اگر آ جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بھائی آپ جب نیند میں ہوتے ہیں، یعنی آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نیند میں نہیں ہوتے، آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ جب اٹھیں گے تبھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا. بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جلدی سوئے تاکہ نماز کے وقت اٹھ جائے، الارم لگا کے سوئے. لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی نہیں اٹھ سکتا. تو جیسے ہی آپ اٹھیں نماز پڑھیں. وہ آپ اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، آپ کی وقت کی نماز ہوگی. اس کو عادت نہ بنائیں، اٹھنے کی کوشش کریں صحیح ٹائم پہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ دعا کر کے صحیح نیت کے ساتھ سوئیں گے تو آپ ٹائم پہ اٹھ جائیں گے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ سوتا رہا اور آنکھ نہیں کھلی فجر کی نماز کے وقت، تو وہ جس وقت بھی اٹھے اور نماز پڑھے اس کی نماز انشاءاللہ وقت کی نماز مانی جائے گی. لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں، یار بس یہ کام کر لو، یہ میچ ختم ہو جائے، یہ ڈرامہ ختم ہو جائے، یہ تاش ہو جائے، یہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور سورج غروب ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. مجھ سے اگر یہ ہو گیا جان بوجھ کے تو وہ توبہ کرے گا. اس لیے کہ نماز تو وقت پہ پڑھنی ہے. بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نے نماز وقت پہ پڑھنی ہے. آپ کہیں گے نہیں ویٹ اے منٹ اس میں بڑی پرابلمز ہیں. وہ پرابلمز جناب ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. بھائی پرابلمز ہیں تو ان پرابلمز کا حل بھی ہے. لیکن نماز میں گزارش کر رہا ہوں نہیں چھوڑی جا سکتی اس کے وقت میں. یہ ایک گناہ ہے اور اس کو آپ جب چھوڑیں گے تو آپ کو توبہ کرنی ہوگی. توبہ کرنے کے لیے آپ نماز پڑھ لیں وہی والی، اوکے یہ ٹھیک ہے، مگر آپ اس کو قضا نہ کہیں. قضا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا یہ تصور ہے کہ نماز ایک ٹائم کی نماز ہوتی ہے اور ایک قضا نماز ہوتی ہے. وہ اعلیٰ ہوتی ہے کمتر ہوتی ہے. نہیں، کوئی اعلیٰ کمتر نہیں. یہ جو ٹائم کے علاوہ نماز آپ نے پڑھی ہے یہ اصل میں ٹائم کی نماز چھوڑنے کی پر آپ کو گناہ ملا ہے. آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگتے ہوئے اگر آپ ایک نماز پڑھ لیں تو چلیں اس کو مانا جا سکتا ہے. تو باقی رہی قضائے عمری، یہ بھی بعض لوگوں نے اپنے طور پر ایک بات بیان کی ہے کہ قضائے عمری بھی ہو سکتی ہے. قرآن حدیث میں تو کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ سبھی لوگ نماز پڑھتے تھے اور نماز لوگ چھوڑتے ہی نہیں تھے. لیکن کسی آدمی کو جو مسلمان پیدا ہوا ہے وہ 35-40 سال کی عمر میں اس کو احساس ہوا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے تو میں غافل ہی رہا. تو وہ کیا کرے؟ وہ اس میں 2 امکانات ہیں. ایک امکان یہ کہ وہ بس توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور اب سے باقاعدگی سے نماز پڑھے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو قضائے عمری پڑھنی چاہیے. اس میں کوئی دین کا کوئی حکم نہیں ہے، کسی کی تسلی ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کو روکا نہیں جائے گا. لیکن بہرحال یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد اور بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن میں ایک
چھوٹا سا معاملہ اور لے لیتا ہوں، اور باقی نماز کے دوسرے معاملات ہیں کہ جن کو بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ یہ نماز ساری کی ساری وہی نماز ہوتی ہے بار بار، تو بار بار کی جو نماز ہے وہ بورنگ نہیں ہو جاتی، مونوٹنس؟ ابھی نماز پڑھی، پھر دوبارہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر تیسری دفعہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن اللہ اکبر سبحان رب الاعلیٰ۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ لوگ تو جاتے ہیں اس جذبے کے تحت کہ ان کو ثواب ملے گا، تو وہ کہتے ہیں بہت ضروری ہے جناب جانا ہے تے اسی نماز پڑھنی ہے تے مسجد دی نماز جماعت دی نماز دا ثواب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی، لیکن بھائی وہی نماز بار بار کیا پرابلم نہیں پیدا کرتی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، آئیڈیلی اس کو پرابلم نہیں پیدا کرنا چاہیے، کوئی بوریت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ نماز تو اصل میں دل کا اطمینان ہے، آپ کا یہ روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں، نماز۔ قرآن نے سورہ رعد میں 13 نمبر سورہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ انسان جیسے بھوکا ہوتا ہے نا، تو اس کو جب کھانا ملتا ہے تو اس کو کھا کے اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتے میں وہی ناشتہ ہوتا ہے، اب کسی نے کوئی انڈا ڈبل روٹی کھائی یا انڈا پراٹھا کھایا، وٹ ایور، اٹس دا سیم بریک فاسٹ، اور آپ بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان اگر اسپرچولی صحت مند ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنا چاہے گا۔ جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو اس کے اندر ایک اسپرچول نیڈ پیدا ہوگی، بھوک پیاس پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ چنانچہ ایک نماز کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری نماز میں جو گیپ ہے، آدمی کے اندر بے چینی پیدا ہونی چاہیے، آدمی کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، آدمی دنیا داری میں پھنس جاتا ہے، تو اس کو پھر ایک مرتبہ موقع ملتا ہے افریش، اور اس کو نماز ایک روحانی خوراک کی صورت میں، روحانی فوڈ کی صورت میں اس کو نماز پھر فریش کرتی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی، انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ مونوٹنس ایکسرسائز نہیں ہے، یہ تو ایک روح کی غذا ہے۔ روح اگر زندہ، صحت مند اور توانا ہے تو اس کو دوبارہ سہ 12 دن میں 5 وقت کم سے کم ری فیولنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی تو پھر اس کو اپنی علاج کرانا چاہیے ایپیٹائٹ کا، کہ اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی۔ اسی طرح سے اگر وہ نماز میں دل نہیں لگ رہا تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یار کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ بات میں آپ کو مزید تفصیل سے تو آئندہ بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ نماز میں ہم ظاہر جو اذکار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن بدل بدل کے پڑھنا چاہیے، اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تو لازم کی گئی ہیں، ان کو تو ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے بتایا گیا ہے، اور بعض چیزیں ہیں کہ جو اختیاری ہیں، تو اس میں ہم چیزیں بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دے،
اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اب اور زیادہ باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ نماز کا ایک حصہ، یعنی نماز پر ڈسکشن کا ایک حصہ بھی رہتا ہے، وہ میں اگلی مرتبہ بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔